الرحمن الرحیم۔ جگر ہمارے جسم کا ایک بہت اہم اور سب سے بڑا آرگن ہے۔ اس کا وزن تقریباً 3.5 پاؤنڈ ہوتا ہے اور یہ ہمارے جسم کے سیدھے طرف پایا جاتا ہے۔ جگر ہمارے جسم میں 500 سے زیادہ کام انجام دیتا ہے۔ جگر پر چربی جمع ہونا جگر کی دیگر خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے، جسے میڈیکل کی اصطلاح میں فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں۔ فیٹی لیور میں عام طور پر شروع میں کوئی خاص علامت ظاہر نہیں ہوتی سوائے تھوڑا سا پیٹ باہر نکلنے، لیکن جب اس حالت کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو مریض کو تھکاوٹ، متلی، پیٹ میں درد، سیدھے کندھے کی طرف درد جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ فیٹی لیور کے مریضوں میں جگر کا سیروسس یعنی جگر کے سکڑ جانے کے امکانات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس دوران جگر اپنے بہت سے کام انجام دینے سے قاصر رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جگر کے اہم کاموں میں سے ایک کام جسم میں سے زہریلے مادوں یعنی ٹاکسن ویسٹ کو باہر نکالنا ہوتا ہے، لیکن جب جگر خود بیماری کا شکار ہو جائے تو جسم میں فاسد مادوں یعنی زہریلے مادے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگر جسم میں کورٹیسول ہارمون کی مقدار کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور بیماری کی حالت میں کورٹیسول کی مقدار بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ کورٹیسول دباؤ کی حالت میں سٹریس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت دینے کے علاوہ میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بلڈ پریشر اور شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ فیٹی لیور کی وجہ سے جگر میں تیار ہونے والے بائل کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں فاسد مادے یعنی ٹاکسن ویسٹ جمع ہونے لگتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم جو چکنائی روزمرہ کھانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ صحیح طرح سے ہضم نہیں ہو پاتی اور فیٹ میٹابولزم متاثر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا جسم وٹامن اے، ڈی، ای اور کے کو بھی صحیح طرح سے جذب نہیں کر پاتا اور ان وٹامنز کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فیٹی لیور کی بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا سبب مغربی ممالک میں تو الکوہل یعنی شراب کو سمجھا جاتا ہے، لیکن شراب نوشی کے علاوہ فیٹی لیور کی دوسری بڑی وجہ ہماری غذا ہے، جس میں سب سے زیادہ نقصان فرکٹوز کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ فرکٹوز سافٹ ڈرنکس میں بہت کثیر مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے اس کے سافٹ ڈرنکس یا سوڈا ڈرنکس ہماری صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہیں۔ سافٹ ڈرنکس میں فرکٹوز کا استعمال ہائی فرکٹوز کارن سیرپ کی صورت میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ چینی سے سستا پڑتا ہے۔ بظاہر تو ان کی قیمت میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ سافٹ ڈرنکس کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں بنتی ہیں، اس لیے بہت تھوڑا سا فرق بھی یہ ڈرنکس بنانے والی کمپنیوں کے لیے بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں اس غذا کی طرف جسے استعمال کر کے ہم فیٹی لیور کی بیماری کو درست کر سکتے ہیں۔ چوہوں پر کیے گئے تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب چوہوں کو ایسی غذا کھلائی گئی جس میں کولین اور میتھیونین موجود نہیں تھے تو چوہوں میں فیٹی لیور کی بیماری پیدا ہو گئی، جس سے سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسانوں میں بھی فیٹی لیور کی بیماری کا مقابلہ ان غذاؤں کے استعمال سے کیا جا سکتا ہے جن میں یہ دونوں اجزاء زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کولین کی بات کر لیتے ہیں۔ کولین کے ذرائع میں تو اس میں شامل ہیں انڈے کی زردی، گائے یا بکرے کی کلیجی، پنیر، دہی، اور سبزیوں کی بات کریں تو پھول گوبھی، بند گوبھی اور بروکلی اس کے اچھے ذرائع ہیں۔ اس کے علاوہ سفید تلوں میں بھی کولین اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ میتھیونین ایک ضروری امینو ایسڈ ہے جو انڈے، گوشت، مچھلی اور مغزیات میں پایا جاتا ہے۔ تو ان تمام غذاؤں کا استعمال کر کے فیٹی لیور کی بیماری سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ اس کا شکار نہیں ہیں تو اس بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے اعتدال کے ساتھ ان غذاؤں اور دواؤں کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ مولی اور ہلدی بھی خراب جگر کو صحیح کرنے میں بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ دیسی دواؤں میں اونٹ کٹارا جسے انگلش میں ملک تھسٹل اور ڈینڈلیون جسے اردو میں ککروندہ کہتے ہیں، یہ بھی جگر کے خرابیوں کو دور کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ ہلدی جسم میں ایسے انزائم کی پیدائش کو بڑھاتی ہے جو جسم سے ٹاکسنز یعنی فاسد مادوں کو خارج کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہلدی استعمال کرنے کے لیے تھوڑی سی ہلدی ابال کر رات سوتے وقت پی لیں یا صبح اٹھ کر ناشتے سے پہلے تھوڑے شہد میں ملا کر چاٹ لیں۔ اونٹ کٹارا یا ملک تھسٹل میں موجود ہوتا ہے سلیمیرین جو انڈیا اور پاکستان میں بآسانی دستیاب ہے۔ اس کے بیجوں کا پاؤڈر اگر مل جائے تو اس کی چائے بنا کر پی جا سکتی ہے یا سلیمیرین کے کیپسول یا پھر ٹیبلٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی ہومیوپیتھی کے اسٹور سے سلیمیرین کا مدر ٹنکچر جسے ہومیوپیتھی کی زبان میں کارڈس میرینس کہا جاتا بھی لیا جا سکتا ہے۔ لہسن میں پایا جانے والا ایک جزو ایلیسن بھی جگر کو فعال کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ رات سوتے وقت 3 سے 4 دیسی لہسن کے جوے
छोटे छोटे काट लें और 10 मिनट तक पड़ा रहने दें। इसके बाद इसे पानी से निगल लें। याद रखें तकरीबन 10 मिनट या इससे कुछ ज्यादा रखना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान एलिसिन पैदा हो जाता है जो कि काटने की वजह से पैदा होता है। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई मालूमात से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।